خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، خدا کی تعریف کرتا ہوں اس کے بڑے نام کے لیے، خدا کے نجات بخش کلام کے لیے جو کہ ہم روز سیکھتے ہیں مختلف ذریعوں کے ساتھ، مختلف خادموں سے اور مختلف کتابوں میں سے، یعنی کہ بائبل کے اندر جو مختلف بکس ہیں ان کے اندر ہم خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں۔ اس بات کے لیے میں خدا کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ پودے جو لگائے گئے اب وہ بڑھ رہے ہیں اور ہم سب مل کر ترقی کر رہے ہیں اور خدا کے کلام کو پھیلا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ خدا کی بادشاہی کا کام بڑھے اور مسیح کی آمد کی تیاری کی جائے۔ آپ کو یاد رہے کہ اس کائنات کو لپیٹا جانے والا ہے اور بہت جلد خدا یسوع مسیح آنے والے ہیں، اور خداوند کا یہ حکم ہے کہ جب تک ساری دنیا میں انجیل کی منادی نہ کی جائے تب تک خاتمہ نہیں ہوگا، اور ضرور ہے کہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے۔ تو ان کے اس حکم کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور اس بات کے لیے کہ اس حکم کی تعمیل کی خاطر پاک روح ہمارا مددگار ہے، اور پاک روح ہمیں ہمارے الفاظ کو، ہمارے زبان کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے نالج کو، ہماری بلاہٹ کو، ہماری خدمت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اور بلاہٹ میرے عزیزو بہت زیادہ ضروری ہے، خدمت بہت زیادہ ضروری ہے میرے عزیزو۔ کالنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ہمیں اس کالنگ میں چلنا ہے، ہمیں اس بلاہٹ میں چلنا ہے۔ افسیوں کے خط کی اسٹڈی کر رہے ہیں، 6 باب میں ہیں، اور آج ہم 10ویں آیت سے دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ تو خداوند کا کلام ہمیں یہاں پر تلقین کرتا ہے کہ ہم ان ہتھیاروں کو لیں اور ان ہتھیاروں کو باندھیں۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ان ہتھیاروں کی مدد سے ہم مقابلہ کریں۔ ایک آیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زوال کے اسباب کیا ہیں۔ پہلا سمویل اس کے 13ویں باب میں جائیں اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے سارے ملک میں کہیں لوہار نہیں ملتا تھا، کیونکہ فلسطینیوں نے کہا تھا کہ عبرانی لوگ اپنے لیے تلواریں اور بھالے نہ بنانے پائیں۔ تو سب اسرائیلی اپنی پھالی اور بھالے اور کلہاڑی اور کدال کو تیز کرنے کے لیے فلسطینیوں کے پاس جاتے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ افسوسناک سچویشن نظر آتی ہے کہ اتنی بڑی قوم ہے اور پوری قوم، اور انہوں نے قبضہ بھی کیا، لیکن وہ اپنا جنگ کا انداز بھول گئے۔ وہی قوم جو یشوع کے دور میں جنگ کر کے جنہوں نے کنعان کی زمین کو خالی کروا لیا تھا، مصر سے نکلے تھے، اور موسیٰ اور یشوع ان دونوں خدا کے بڑے خادموں کی جو ہے لیڈرشپ میں اسرائیل نے جنگیں لڑیں اور جیتے بھی اور فتح پائی۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ اپنا کیونکہ وہ بھول گئے کہ خداوند خدا جس کو وہ مانتے ہیں وہ رب الافواج ہے، فوجوں کا خداوند ہے، صاحب جنگ ہے، جیسا کہ خروج کی کتاب میں موسیٰ نبی نے کہا تھا کہ یہوہ صاحب جنگ ہے۔ خداوند جو ہے وہ فتح کا خدا ہے، اور روحانی جنگ ہر وقت درپیش ہے۔ لیکن اتنے سال وہ ملک میں رہنے کے بعد ان سے کیا ہوا کہ they forgot how to fight، اور جنگ نہ صرف جنگ کرنا بھول گئے بلکہ تلواریں اور بھالے اور ہتھیار تک نہ رہے ان کے پاس۔ حالانکہ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں کو لڑنا سکھاتا ہے، ہماری انگلیوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ خداوند ہمارے ہاتھوں کو مضبوطی سے قائم کرتا ہے،
اور دشمن کی یہ چال تھی، اور دشمن کی چال کافی کامیاب رہی کہ اسرائیلیوں کو انہوں نے ہتھیاروں سے محروم کر دیا، اور دشمن بھی کون، جو کہ ان کی سرحدوں کے بیچ میں رہتے تھے، ان کے سامنے رہتے تھے، اور وہ پین تھے، ہر وقت آنکھوں کا کھٹکا تھے وہ، اور وہ ہر وقت اسرائیل کے اوپر حملے کرتے رہتے تھے، نفرت کرتے تھے اسرائیل سے۔ اور انہوں نے کیسا کیا کہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ اسرائیلی جنگ بھی نہ کرنا سیکھیں، اور ان کے پاس اپنے ہتھیار بھی نہ ہوں، اور وہ ہنر بھی ان سے لے لیا جس سے ہتھیار بنائے جا سکتے تھے، اور ساتھ میں اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا لیا، اپنا ڈیپینڈنٹ کر لیا، اور ان کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ جب کبھی اسرائیلی گھریلو یوز کی چیزیں بھی، یعنی کہ اپنی چھریاں اور یہ ریتیاں شتیاں یہ چیزیں، چھریاں اور یہ کدالیں اور یہ کلہاڑے جس سے روزمرہ کی روٹی کھا سکیں، وہ صحیح کروانے جاتے تھے تو ان کو جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس جانا پڑتا تھا۔ تو یہ پرابلم جو ہے یہ بڑی سنگین تھی۔ میرے عزیزو، روحانی جنگ بھی ایسی ہے کہ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ہمارا خدا رب الافواج ہے، لشکروں کا خداوند ہے، صاحب جنگ ہے۔ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ہمیں بھی ایک جنگ درپیش ہے، ہم جب کہ خدا کی بادشاہی کا حصہ ہیں، اور اب جو ہے وہ جو کہ خدا کی بادشاہی کا حصہ ہیں، ہم جنگ کے اندر ہیں، اور ہم حالت جنگ میں ہیں، اور ابلیس کی بادشاہی ہمارے خلاف کام کرتی جا رہی ہے۔ ابلیس نے ہمیں ایسا جو ہے محتاج کر دیا، اس کے ہتھ کنڈوں نے، اس کی گندی تاثیروں نے، کہ ہم اب ہتھیار نہیں رکھتے، ہتھیار پھینک پھونک دیے، اور ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرنا جانتے، اور ہتھیار ہیں بھی نہیں۔ اور ایون کہ جو روز کی روٹی کے چکر ہیں اس میں ایسا پھنسا ہے کہ اس میں بھی ہمیں ابلیس کے ہتھ کنڈوں کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے، یعنی کہ ابلیس کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر سے ہم نکل نہیں پاتے۔ جیسے خداوند نے بھی کہا تھا کہ یہ تم دنیا میں رہو گے لیکن دنیا کے سے نہیں بننا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے سے بن جاتے ہیں، اور ہمارے اندر جو ہے دنیا کا خمیر لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بائبل کیا بتاتی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں اس کا ذکر ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ جب آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، جب آپ کے پاس جنگ والی سوچ نہیں ہے، جب آپ یہ بھول چکے ہیں کہ ہمارا خدا صاحب جنگ ہے، جب آپ یہ بھول چکے ہیں کہ ہم بھی وہ قوم ہیں جس کو یہ حکم دیا گیا کہ فتح کرو اور غالب آؤ، اور ابلیس کے کاموں پر جو ہے وہ غالب آؤ، اور دنیا کی چیزوں پر غالب آؤ، اور اپنے آپ کو بار بار ہمیں لکھا کہ جو غالب آئے، اور اپنے آپ کو فتح کے بڑھ کر غلبہ جو مسیح نے دیا ہے، کیونکہ رومنز 8 میں لکھا ہے کہ مسیح کے اندر ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں ہر ایک چیز پر۔ جب ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں، جب ہم یہ چیزیں یاد نہیں رکھتے، اور ہمیں ہتھیار اٹھانے نہیں آتے، ہمارے پاس ہیں بھی نہیں، اور ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، تو ہم پھر غلامی کا شکار ہیں، اور ایسے ہتھ کنڈے ہمیشہ ہمارے خلاف کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ یاد رہیں کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہر وقت مجھ پر آزمائش کیوں آتی ہے، میں ہی گناہ میں کیوں گر جاتا ہوں، میں ہی کمزوری کا کیوں شکار ہوں۔ اس لیے کہ ہم کئی چیزیں ایسی نہیں کر رہے جو کہ ہمیں کرنا مناسب ہے۔ ہم نے مل کر ایک سیریز کی تھی، وہ سیریز تھی ویپنز آف وارفیئر، اسپرچل وارفیئر، اور ہم نے اس میں سیکھا کہ کس طریقے سے ان ہتھیاروں کو جو کہ روحانی جنگ کے ہیں ہم استعمال کریں اپنی زندگیوں میں۔ ہم نے روحانی جنگ کے حوالے سے سیکھا، ہم نے یہ سیکھا کہ کیسے ہمیں جو ہے پوری سیریز اس پہ ہم نے چلائی تھی اسپرچل وارفیئر پہ، ہم نے سیکھا کہ کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہے، کیسے اپنی زندگی سے جو ہے وہ چیزوں کو، ان ابلیس کے ہتھ کنڈوں کو، اس ڈپینڈنسی کو نکالنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے اس معاملے میں سیکھیں، سمجھی، اور ان کو ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا اور آگے بڑھے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ جائیں اور فیس بک پہ جائیں، اور روحانی جنگ کی وہ جو سیریز ہیں اس کے بارے میں
سیکھیں اور بہت ساری باتیں اس میں سے سیکھیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم روحانی جنگ کے اندر آگے بڑھیں، کیونکہ یہاں پر ہم نے جو آیات پڑھی لکھا ہے کہ اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، یعنی کہ ہمیں قدرت میسر ہے۔ آپ نے پڑھا ہی ہے کہ یسوع سب سے اوپر ہے، اس کی قدرت کے زور میں اب ہمیں مضبوط بننا ہے، ہمیں دلیری کرنی ہے۔ اور لکھا ہے کہ خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو، یہ ہتھیار باندھ کے رکھنے ہیں، یہ اسٹور روم میں نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن کے پاس ہمارے ہتھیار ہوں، ایسا بھی نہ ہو کہ دشمن سے ہم جا کر اپنے کام کرواتے ہوں۔ خداوند کے ہتھیار باندھو، خداوند سے لیں ان ہتھیاروں کو اور باندھیں اپنے ساتھ، تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ بنی اسرائیل کے اس بیچ کی طرح نہیں جنہوں نے جو ہے وہ اپنا سارا ہتھیار اور اپنے ہاتھ کاٹ کے ایک طرح سے جو ہے وہ دشمن کو دے دیے، اور جو کچھ بھی کرتے تھے وہ دشمن کی مرضی کے موافق کرتے تھے اور ہنر نہیں سیکھتے تھے۔ اور ہنرمند جو ہوتا ہے، محنتی جو ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے۔ ہنر سیکھنا ضروری ہے، اور یہ کلام کا ہنر ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اور ابلیس کے منصوبے جو ہیں ان کو ہم نے ناکام کرنا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں، دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں، مینس کے سیکنڈ ہیون میں جن کا قیام ہے، جن کا مقام ہے، ان کے خلاف ہمیں جنگ کرنی ہے، ان کے خلاف ہمیں لڑنا ہے، ان کے خلاف ان کے منصوبوں کو ہم نے ریکگنائز کرنا ہے، اور ان کے منصوبوں کو ہم نے ناکام کرنا ہے، ان کے منصوبوں کو ہم نے فیل کرنا ہے۔ اور یہی چیز ہم نے سیکھی تھی افسیوں کے خط میں ہی پہلے باب میں بھی، کہ مسیح یسوع میں جسے خداوند باپ نے مردوں میں سے زندہ کیا اور دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اب وہ ہر حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر نام سے اونچا ہے۔ تو انہی سے ہمارا مقابلہ ہے، ہمیں ان کے خلاف لڑنا ہے، ان کے خلاف جو ابلیس کی قوتوں کے خلاف مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ مضبوطی کے ساتھ قائم ہونا ہے، ہمیں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور یہ ہتھیار ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اپنی پہچان کریں میرے عزیزو، اپنے مقام کو پہچانیں۔ آپ وہ روشنی ہیں جو اندھیرے کو بھگاتی ہے، آپ وہ نور ہیں جس کی موجودگی میں اندھیرا قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ وہ سپاہی ہیں خداوند کے جو جاتی جولیت جیسے لوگوں کو مار گراتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو قوم کے لیے کھڑے ہیں، آپ وہ ہیں جن کے اوپر ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو روح سے معمور ہونا ہے، تاکہ یہ ہتھیار، یہ قدرت، یہ قوت اور یہ اختیار، یہ طاقت ہمیں میسر ہو، ہمیں ہمارے پاس ہو، اور اپنی قوت سے نہیں۔ موسیٰ نبی کی مانند نہیں جس نے پہلے مصری کو اپنی قوت سے مارا، بلکہ بعد کے موسیٰ نبی کی مانند جس نے اس عصا کے ساتھ جو ہے اور خداوند کے نام کے ساتھ فتح پائی، اور مصر پر آفتیں لے کر آیا، اور کلزم کو 2 حصے کیا، اور من برسایا، اور پتہ نہیں کیا کیا معجزات وہاں پر ہوئے، اور خداوند کی قدرت وہاں پر عیاں تھی، اور دشمن بھاگتے تھے کیونکہ خداوند خدا ان کے درمیان میں تھا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ چیزیں جو ہے اپنی زندگی میں ایسے ہی لینی ہوگی اور اس برکت کو حاصل کرنا ہوگا۔ مسیح کے ہتھیاروں کو، خداوند کے ہتھیاروں کو باندھ لیجئے، اور کمی یا کمزوری کو اپنے اندر نہ آنے دیجئے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔